السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 114، آل عمران، پارہ 3، آیت 69 تا 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اس کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور کسی کے لیے مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دیجئے بے شک سب فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا
سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ودت تمنا کرتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہی دیتے ہو، یعنی ان کی سچائی کی۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون الحق کا تم خلط ملط کرتے ہو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق کا حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ وکالت اور کہا، طائفہ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اپنے لوگوں کو اہل کتاب نے کہا، آمنو تم ایمان لاؤ، بالذی اس چیز کے ساتھ جو انزلا نازل کی گئی ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وجہ النہار شروع دن میں، وکفرو اور کفر کرو، آخرہ دن کے آخری حصے میں، لعلہم شاید کہ وہ یعنی مسلمان، یرجعون پھر جائیں یعنی وہ بھی مرتد ہو جائیں، ولا تؤمنوا اور نہ تم یقین کرو، الا مگر لمن اسی کا جو تابعہ پیروکار ہے، دینکم تمہارے دین کا، یعنی یہودیت وغیرہ کا۔ قل کہہ دیجئے، انا بلا شبہ، الہدا ہدایت، ہد اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، ایوتا کہ دیا جائے، احدن کوئی ایک، مثلا مثل، ما اس کے جو اوتی تم دیے گئے ہو، او یا یحاجوکم وہ جھگڑیں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ دیتا ہے، یعنی یہ فضل، من جس کو یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع بڑا وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے، یختص وہ خاص کرتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آیات بینات میں اللہ نے یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا۔ یہ بدبخت لوگ حق کو جانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے، کیسے؟ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتا پہچانتا ہے، یہودی حق کو جانتے اور پہچانتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کو جاننے والے تھے، لیکن ہٹ دھرمی، ضد بازی، دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ حق کو قبول کرنے والے نہیں تھے، اور اس کے بجائے دن رات بیٹھ کر سازشیں کریٹ کرنا، انڈر گراؤنڈ بیٹھ کر سازشی جو ہے وہ ذہن اور تخریبی ذہن، مختلف تخریب کاریوں اور سازشوں میں مصروف رہتے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی یہ کوشش، ان کی یہ چاہتیں، ان کی یہ امنگیں کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر دینا چاہتے تھے، کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں اور انہیں مرتد کر دیں۔ اللہ نے ان کی سازشوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا،
تمہاری یہ تخریب کاریاں تمہارے سر پر ہوں گی اور گمراہیاں تمہارے سر پر ہی پڑیں گی۔ اور ان لوگوں کا کام کہ انہوں نے حق کو خلط ملط کیا۔ اب ان آیات بینات کے اندر کہ حق کو خلط ملط کرنا، حق کو باطل کو ملا دینے کی کوشش کرنا، یہ ان یہودیوں کا ایک عام شیوا بن چکا تھا، اور یہی ان کے کرتوت خود ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کا سبب۔ تو جو کام یہودیوں نے کیے وہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ علماء سو جن کا یہ کام کہ انہوں نے حق و باطل کو خلط ملط ملانے اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اور کرتے رہے اور کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے صحیح بخاری 3456 نمبر کی روایت میں فرمایا، تم لازماً پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور یہ پہلی امتوں کے ہی کرتوت تھے کہ وہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے۔ یہودیوں نے ایک سازش رچی، ایک پروگرام ترتیب دیا، ایک تخریب کاری کا سوچا۔ یہ سازش اور تخریب کاری کیا تھی؟ یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ تو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ رہے ہیں۔ اب ان کو دن رات یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ لوگ تو بڑی تعداد کے اندر آ کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو مسلمان ہونے سے کیسے روکا جائے اور مسلمان ہو جانے والوں کو اسلام سے کیسے پھیر دیا جائے، یعنی ان کو مرتد کرنے کے لیے کیسے پروگرام ترتیب دیا جائے۔ اب اس کے لیے ان ظالم بدبخت یہودیوں نے یہ سازش رچی کہ کچھ لوگ انہوں نے تیار کیے، یا یہ کہ ایک عام انہوں نے یہ اپنے لوگوں کے اندر تخریب کارانہ ایک سازشی ذہن پیدا کرنے کی اور ایک سازش کو کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ تھی، یہودیوں نے کہا کہ تم جاؤ صبح صبح مسلمان ہو جاؤ اور شام میں جا کر دوبارہ مرتد ہو جاؤ، اسی طرح مسلمان ہو جاؤ اور جا کر کلمہ پڑھ لو، کچھ دنوں بعد دوبارہ مرتد ہو جاؤ۔ جیسے ایک یہودی یا عیسائی وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتابت بھی کرنے لگا، وحی کو لکھنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ظالم مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد اس نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں آتا تھا، وہی آتا تھا جو میں لکھ کر دیا کرتا تھا۔ اس ظالم کا حشر یہ ہوا کہ جب یہ مرتد مرا اور اسے دفن کیا گیا، صبح میں جب لوگ آئے تو یہ ظالم قبر سے باہر موجود تھا۔ اس کے میت کے ورثہ نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی کام ہوگا کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، انہوں نے پھر قبر کھودی، گڑا مارا، پھر اس کو دفن کر دیا۔ دوسرے دن آئے تو پھر اس نامراد کی ڈیڈ باڈی میت قبر سے باہر موجود تھی، انہوں نے پھر گڑا کھودا، پھر دفن کر دیا۔ تیسرے دن آئے تو میت پھر باہر تھی۔ اب انہوں نے کہا یہ اللہ کی پھٹکار ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے یہ سازش رچی کہ مسلمان ہو جاؤ، لوگوں سے، اپنی یہودی لوگوں سے کہا جاؤ جا کر کلمہ پڑھ لو اور کچھ وقت بعد جو ہے دوبارہ مرتد ہو جانا۔ اس سازش کا فائدہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب ہم اس طرح کریں گے تو جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہود تو بڑے علم و فضل والے ہیں، بڑی کتاب والے ہیں، بڑا ان کے پاس علم موجود ہے۔ جب عالم لوگ دوبارہ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا، اسلام کے اندر نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی خرابی تو ہے نا، کہ یہ یہودی تو بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تورات کی ان کو تعلیم ہے اور جو ہے ان لوگوں کے ہاں علم بھی ہے، تو یہ عالم قسم کے لوگ اگر اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ تو یہی کام یہودیوں نے کرنا چاہا کہ جب ہم مسلمان ہوں گے، رات صبح میں مسلمان تو رات میں دوبارہ مرتد، رات میں مسلمان تو صبح میں مرتد، یا آج جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، 2 دن بعد، 24 گھنٹے بعد، 48 گھنٹے بعد اعلان کر دیا میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔
تو یہودیوں نے یہ سازش رچی کہ جب ہم اس طرح کریں گے کمزور دل کے لوگ وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، یا لوگوں کے اندر وسوسہ اور وہم پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، اسلام کے اندر کوئی خرابی ہے کہ یہ مسلمان ہوئے اور دوبارہ سے اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے ان کی سازش ان کے منہ ماری، ان بے وقوفوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ ان یہودیوں کے ان کرتوتوں سے ایک بھی مسلمان مرتد نہیں ہوا، یہ خود ہی خبیث لعنت کا شکار ہوتے رہے، اسلام قبول کرتے پھر مرتد ہو جاتے۔ تو یہ صرف ایک مرتد کا واقعہ کہ وہ اسلام لایا، مرتد ہوا، بہتان لگایا اور زمین نے اسے اپنے پیٹ میں رکھنے سے انکار کر دیا، صحیح البخاری وغیرہ۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، رواہ البخاری وغیرہ۔ تو یہ یہودیوں کی سازش خود انہی کے گلے میں آئی، اور خود نامراد اور مردود ہونے کے کسی ایک مسلمان کو بھی اپنی اس سازش کے ساتھ وہ اسلام سے نہ ہٹا سکے۔ پھر ان یہودیوں نے اپنے یہودی لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے یہودیوں کے علاوہ کسی کی بات تسلیم مت کرو، کسی کی بات مت مانو، جو یہودی ہو اس کی پیروی کرو، اور جو اور ہو تو اس کی بات کو نہ مانو اور اسے تسلیم نہ کرو۔ یہاں بھی ان کی بدبختی اور ان کی تنزلی اور ان کی شامت اعمال کہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے حق کو اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جسے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے تو سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے جو کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، حق کو دیکھتے جانتے بوجھتے سمجھنے کے باوجود حق کو اختیار نہیں کرتا، وہ پھر ابو جہل اور ابو لہب بن کر دنیا سے نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں جو ہے اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہماری زندگیاں اسلام ایمان پر ہوں، ہمارا خاتمہ ہماری موت بھی اسلام کے اوپر ایمان کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا کرے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں اور یہودیوں عیسائیوں کو توبہ و برباد فرمائے۔ جن کو ہدایت ہونی ہے اللہ ان کو ہدایت دے، جو حق جانتے سمجھتے دیکھتے ہوئے حق کو اختیار نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔